الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ چلتے ہیں اس پارے میں سے انواع القلوب کو دیکھنے کے لیے۔ تو شروع میں وہی جو آج ہمارا مین تھیم ہے، آیت نمبر 3 ہے سورۃ الانبیاء، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجویٰ، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، تو القلب اللاہی یعنی غفلت والا دل۔ پھر سورۃ حج کی آیت 11 میں ہم پڑھیں گے القلب المتردد، یہ وہ دل ہے جس کو فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر مصیبت آ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے دین سے۔ پھر سورہ حج آیت 32 میں القلب التقیش، متقی شخص کے دل کو دیکھیں گے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی کی یہ علامت ہے۔ پھر سورۃ حج کی آیت نمبر 35 میں ہم دیکھیں گے القلب الوجل، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں یعنی ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ سورۃ حج میں 46 آیت میں القلب العامی، بڑی خوف دلانے والی آیت ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس کا تذکرہ دیکھیں گے۔ اور پھر سورۃ حج آیت 53 میں القلب القاسی، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور ان کے دل کھوٹے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کتنے دلوں کی قسمیں، پچھلے پارے میں ایک بھی نہیں تھا لیکن یہاں اتنی قسمیں، اسی سے آپ اس پارے کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے موضوع سے کتنا متعلق ہے یہ۔ آگے سورۃ حج کی آیت 54 میں القلب الخاشع، انہ الحق من ربک فیؤمنوا بہ فتخبت لہم قلوبہم، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن سچ ہے لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ مائل کر دے۔